ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ اور قربانی اپیل 2024 ایک بار پھر صدا دے رہا ہے احساس آپ کو، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ایک اجتماعی طور پر جو قربانی ہر سال کی جاتی ہے، اس سال بھی الحمدللہ پھر سے امت مسلمہ کو وہ عظیم الشان ایام نحر درپیش ہیں کہ جب خلق خدا کی خدمت کی جائے گی۔ عظیم قربانی بھی اللہ کی راہ میں عظیم الشان انداز سے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے اس کی ترسیل، اس کی تقسیم ان غرباء تک، ان مستحقین تک جو کسی نہ کسی طور پر کوشش کے باوجود وہ طبقہ محروم رہتا ہے گوشت جیسی نعمت کھانے سے۔ اور احساس کی آپ نے دیکھا کہ جتنی ہی تعریف اس حوالے سے ہمیں ناظرین کرتے آئے، اور ہم نے یقیناً لوگوں سے جب بات کی، لوگوں کا فیڈ بیک ملا، تو ایک تو ہوتا ہے گوشت پہنچانا۔ ہم نے کئی مواقعوں پر دیکھا، کئی علاقوں میں دیکھا کہ باقاعدہ ضیافت کے طور پر، جس کا ذکر مفتی صاحب نے بھی بریک سے قبل کیا، کہ ضیافت کے طور پر کھانا بنا کر، کیونکہ دیکھیں ایسے بھی گھر موجود تھے کہ جب احساس کے نمائندگان وہاں تک پہنچے تو دیکھا یہ گیا کہ وہاں تو چولہا جو ہے نا وہ بھی سوکھ چکا، مطلب نظر آ رہا ہے کہ شاید کئی دن گزر چکے ہیں اور وہاں پر کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ وہ انگریڈینٹس، وہ مسالہ جات، وہ لوازمات جو کسی بھی کھانے کو یا ضیافت کو تیار کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس میسر نہیں۔ تو پھر ایسے علاقوں میں جہاں پر انتہا درجے کی آپ سمجھ لیں غربت ہے، لوگ سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو وہاں الحمدللہ دسترخوان بھی وسیع کیا گیا۔ ضیافت کے طور پر بھی لوگوں کو یہ قربانی سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے اسے پکا کر باقاعدہ پیش کیا گیا، تاکہ خلق خدا کی صحیح معنوں میں اور حقیقی انداز سے خدمت کی جا سکے۔ بس یہ ضرور سوچیں ناظرین کہ ہم تو خیر ایک اجتماعی قربانی کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آف دی کیمرہ بریک میں جب تھے تو مفتی صاحب سے اسی پر بات کر رہے تھے کہ کنیکشن کیا ہے، آپ کا کنیکشن آپ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ وہ کنیکشن کیا ہے؟ وہ کنیکشن یہ ہے کہ ہم مدد تو کر رہے ہیں، ہم قربانی میں حصہ بھی لے رہے ہیں، لیکن کیا وہ قربت محسوس کر پا رہے ہیں؟ وہ احساس سے ہمارا جو دل ہے اس احساس کو محسوس کر رہا ہے یا نہیں؟ دل کیفیات اور جذبات سے دو چار ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب خلوص ہوتا ہے نا، نیت آپ کی پرخلوص ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کی آپ مدد کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، تو بس یہ دل میں ضرور رکھیں، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، جو خدمت کر رہا ہوں، جو غریبوں کی مدد کا میں ذریعہ بن رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا دل ان قربتوں کو محسوس کر لے جو کسی بندہ مومن کو آپ سمجھ لیں معرفت الہی عطا کرتی ہے، قربت الہی کے نظارے کرواتی ہے۔ تو یہ بہت سمجھ لیں سلیکٹڈ، بڑے ہی چنیدہ وہ قلوب ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کسی طور ان میں شامل کر لے کہ ہم وہ کنیکشن بنانے والے بن جائیں، ہمارا دل اس معرفت سے جڑ جائے اور کسی طرح کنیکشن ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کے جو ولی ہیں تو کیا تھا ان کا جو عمل تھا نا، وہ اتنا بے لوث ہوتا تھا، اور اس قدر اس کے اندر توکل ہوتا تھا، اس قدر آپ سمجھ لیں کہ قرب الہی کو حاصل کرنے کی ایک بے چینی ہوتی تھی، بے قراری ہوتی تھی، ایک تڑپ ہوتی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دیکھا کہ پھر ان کی ہر بات میں، ہر عمل میں اللہ نے ایسی برکت، ایسی تاثیر رکھی کہ اگر کسی کو کہیں کہ بھئی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، سامنے والے کے دل پر ایسا اثر ہو کہ وہ کلمہ پڑھے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ ایسے مناظر دیکھے چشمان فلک نے اور کتابوں نے ان تمام آپ سمجھ لیں کہ سنہری تاریخی واقعات کو محفوظ کیا، اور آج بھی الحمدللہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے۔ تو کنیکشن بنانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں قربانی نکلا ہی قرب سے ہے، یہ جو لفظ ہے قربانی یہ بنا ہی کس سے ہے؟ لفظ قرب سے۔ تو بس یہ کہیں کہ قرب سے قربانی بنا ہے، لیکن اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربانی سے گزرنا پڑے گا۔ وہ کہا نا کسی نے کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ، ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد۔ یہ جو ہے نا رسم قربانی، جاوید بھائی نے بھی جب گفتگو کی تو یہی فرمایا کہ قربانی تو بس یہ تھوڑی ہے کہ آپ ذبیحہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، یہ تو ہے واجب،
ہر اس بندہ مومن پر جو صاحب نصاب ہے، اور وہ تمام جو آپ سمجھ لیں کہ ایسنشلس ہوتی ہیں اور وہ تمام شرائط ہوتی ہیں، اگر اس پہ پورا اترتا ہے تو اس نے یہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہی ہے۔ لیکن وقت کی قربانی ہو، جسم کی قربانی ہو، پیسے کی قربانی ہو، آپ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، یہ تمام چیزیں کبھی کبھی یقیناً قربان کرنی پڑتی ہے۔ اس پر تو اقبال نے پورا فلسفہ ہی لکھ دیا، اور خود ہی آج کائنات پر یہ آشکار ہوا کہ خود ہی ہے کیا، تو خود ہی کا فلسفہ جس قدر اقبال نے اس کو کلیئر کیا اور جس طرح آشکار کیا کہ اس کے کیا اسرار و رموز ہیں، وہ یقیناً جو صاحبان علم ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں۔ احساس آپ کو پھر سے آواز دے رہا ہے کہ آئیے یہ جو اداس چہرے ہیں ان پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سامان کریں۔ یہ جو دیکھیں معصوم بچے ہیں، میرے آپ کے بچے ہوں، ہم سے آ کر وہ کوئی فرمائش کریں، کوئی خواہش کریں کہ بابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، بابا مجھے گوشت کھانا ہے، بابا مجھے بوٹی کھانی ہے، بابا مجھے بریانی کھانی ہے، اور آپ ایک باپ بن کر سوچیں اگر آپ کی جیب میں ٹکا نہ ہو، آپ کے پاس اس بچے کی خواہش کو، اس معصوم سی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ پیسے، وہ رقم آپ کو میسر نہ ہو کہ جس سے آپ اس کی وہ فرمائش، وہ خواہش پوری کریں، ایک باپ بن کے سوچیں، آپ کا دل پھٹنے لگے گا، آپ اس درد کو محسوس کر سکیں گے۔ کیسی اداس آنکھیں ہیں اور کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہوگا ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے، کہ بچہ رو کر تڑپ کر کہے کہ مجھے گوشت کھانا ہے اور میرے پاس نہ ہو۔ اللہ رب العزت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان غرباء کو، ان مفلسین کو، ان مستحقین کو، آپ یقین کریں یہ میرے رب کی تقسیم ہے، ہم ان کی جگہ بھی ہو سکتے تھے، یہ ہماری جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ تو شکر کا مقام کیا ہے کہ جو اللہ نے زائد دیا ان پر خرچ کریں، سوچئے نہیں۔ میرا رب چاہے نا تو آپ نے دیکھا، یہ بھی چشمان فلک نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ ارب پتی ہیں اور ایک ایسے واقعے سے، ایک ایسے لمحے سے، ایک ایسے لحظے سے گزرے، ایک ایسا مومنٹ آیا لائف میں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور میں تو اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں نا کہ ساری مطلب انسان ہے، دیکھیں وہی پھر سے بات شیطانی وسوسے، انسان سوچتا ہے نہیں یار اربوں کمایا ہوا ہے، کروڑوں کمایا ہوا ہے، ایسے ایک لمحے میں کیسے ختم ہو جائے۔ بھائی آپ ایک لمحے میں ختم ہو گئے تو کیا کر لیں گے ان کروڑوں کا، ان اربوں کا؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ آپ دیکھیں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جوان اموات کتنا ریشیو اس کا بڑھ گیا، اچانک اموات کتنا ریشیو۔ یار ابھی آئے تھے بالکل صحیح سلامت تھے، ابھی بس گئے 5 منٹ بعد فون آیا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بھی فکر کرنی چاہیے، ہر گزرنے والا جو لمحہ ہے نا، یہ میرے رب کی عطا ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم یہ جو دل ہر بار یہ جو دل دھڑک رہا ہے، میرا رب چاہتا ہے، اس کی منشا ہے تو اگلی بار دھڑکتا ہے، ورنہ اس کی مجال نہیں ہے کہ اگلی بار دھڑکے۔ تو جتنا شکر ادا اس کا کریں کم ہے۔ تو ہم اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگتے، احساس آپ کو صدا دیتا ہے ان غریبوں کے لیے جو مستحقین ہیں۔ ہمیں فخر ہوتا ہے، ہمیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم بڑا آنرڈ فیل کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پر آ کر کہ اللہ نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کیا کہ جب اس خلق خدا کی مدد کی بات آئے کہ جو نادار طبقہ ہے، مفلس طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کی مدد کی بات آئے، الحمدللہ کسی نہ کسی طور ہم اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کو کون سی ہماری کوئی ادا ہو، کوئی ایسا مومنٹ، کوئی ایسا لمحہ آئے کہ وہ ہماری کسی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ سب کو بھی جو مخیر حضرات ہیں اور اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر ان قربانیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ میں خاص طور پر ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اپنے ان مخیر بہن اور بھائیوں کو کہ جو یہ قربانی میں اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے تو پیش کریں گے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی میں اگر آپ شامل اپنا حصہ کروائیں تو کیا بات ہے۔ اور یقین جانیے قربانی ہو یا کوئی بھی عمل خیر ہو، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کے ساتھ جڑ جائے نا تو پھر دیکھیں ہماری تو کیا اوقات ہے۔ ہمیں تو اپنی پتہ ہے کہ یار ہماری پتہ نہیں عبادت، ہمارا جو عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ایک آس، ایک امید لگ جاتی ہے کہ جب اس کے پیارے حبیب کا نام جڑ جائے گا، اس پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے عمل میں شامل ہو جائے گی تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ ہمیں دیکھے نہ دیکھے اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ میں اسی کنیکٹیوٹی کے ساتھ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پر گفتگو ہو کہ لوگ آتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بڑے پیمانے پر، تو یہ طریقہ بھی اپنایا جائے کہ اپنا جو واجب ہے اس کو ادا کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں، خاص طور پہ خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، حضور کا جو گھرانہ ہے، ان افراد کی جانب سے یہ عمل سر کیسا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں وہ ایک ریلیونسی بھی، کنیکٹیوٹی بھی اور ریفرنس بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی پیش کرتے ہیں تو ان کی کیا ادائیں اور کیا ان کا طریقہ، کیا سنت ہے، کیا فرمائیے؟ سمیر بھائی، اس میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لاتے نا، تو جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، ہجرت کے بعد سے لے کر وقت وصال تک، ہر سال جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی فرماتے ہیں، وہاں اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی جاتی ہے۔ حضور ایک جانور اپنی امت کی طرف سے قربان فرماتے ہیں کہ اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد، کہ میری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرمائے۔ ہم وہ زمانہ دیکھیں کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جو فقر، اختیاری جو فقر ہے، بے شک اس کو شاعر نے کہا نا کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ تو یہ تو خود اختیار کردہ ایک معاملہ تھا، خود اختیاری فقر تھا۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش فرماتے ہیں۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تو ہمیں نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہے، اور بلکہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارا جو حصہ قربانی کا شامل ہو رہا ہے، ہماری قربانی کی قبولیت سے متعلق ہمیں یقین ہو جائے، تو ہم حضور کی نسبت اس میں شامل کر لیں۔ کیا بات! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کا حصہ شامل کر لیں، ہماری طرف سے اگر اس میں کوئی کوتاہی بھی ہوگی نا، تو حضور کی نسبت کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ نسبتیں ایسی ہیں کہ وہ ان نسبتوں کی وجہ سے عمل میں اللہ رب العالمین جو قباحت اور جو کمزوری کجی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور برکتیں اپنی ہیں، ثواب اپنا ہے اور برکتیں اپنی ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور پھر حضور کے وصال کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ وہ حضور کی اس سنت کو اپنایا کرتے تھے، حضور کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ تو اللہ کے پیاروں کا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ معاملہ، اور حضور کا جو ایک عمل مبارک تھا اس کو تسلسل یعنی ہم جو پبلک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنے ویور سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، مولا علی نے یہ ٹرینڈ پہلے ہی سیٹ کر دیا، یہ پہلے سے ہی انہوں نے امت کو بتا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کیا بات! تو حضور تو کبھی اپنی امت کو فراموش ہی نہیں فرماتے۔ تو اس لیے آج اگر اس کیفیت میں ہم حضور کی طرف سے قربانی کریں گے اور اپنے باقی حصوں کی قبولیت کے لیے یہ اس طور پر نسبت کا اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العالمین یقیناً یہ ایک سعادت اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پھر اس سے قبل آپ نے کلام فرمایا نا کہ دونوں طبقات کے لیے ایک آزمائش کا معاملہ ہے، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی۔ ہمیں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے، اور بالخصوص صدقات سے متعلق ہے، خیرات سے متعلق ہے، ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہ آج دیکھیں نا کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر ان کا کوئی سامان لے کر پاکستان میں آتا ہے تو اب وہ یعنی ایک محفوظ طریقے سے ان کا سامان ان کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے وہ شکر گزار بنتے ہیں کہ یار آپ نے تھوڑی مشقت کی اور میرے لیے اتنی آپ نے قربانی پیش کی کہ آپ میرا سامان وہاں سے لے کے یہاں میرے گھر تک آپ نے پہنچا دیا۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے۔ آخرت کا معاملہ اس سے کہیں سخت ترین ہے، شدید ترین معاملہ ہے۔ یہ جو ظاہری طور پر ہمیں نادار نظر آتے ہیں نا، تو یہ تو اتنے ہمارے لیے عظیم ہے اور اتنے ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمارا وہ حصہ، ہمارا جو اصل مال ہے جو آخرت میں ہمیں پہنچانا تھا، ان کے ذریعے ہم نے اپنے آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا۔ تو یہ ہمارے مال کو ہمارے آخرت کے لیے توشہ بنانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان کو شکر گزار ہمیں دینے کے ساتھ ساتھ احسان کے طور پر نہیں دینا ہے کہ یار میں نے اس کو دے دیا، پوری زندگی میرا ہی ہے، احسان مند رہے اور میرے سامنے اس نے آپ پر کیا، وہ اس کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ یار، اور ایک احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ دے، اور اس کا ایک عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، بھرم رکھتے ہوئے، اور اس شکر گزاری کے ساتھ دیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یقیناً میں اپنا جو ثواب کا ایک سلسلہ آخرت کے لیے جو ذخیرہ کرنا ہے، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہوتا۔ تو یہ اس کے ذریعے میں نے اپنے آخرت کے لیے، قبر قیامت کے لیے میں نے یہ سارے معاملات کو ذخیرہ کر لیا۔ جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تشریف لاتے ہیں، عرض کی رسول اللہ آج ہم نے جانور ذبح کیا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا بچا ہے؟ تو عرض کی رسول اللہ کچھ پائے اور شری ورا رہ گئی ہے اور باقی سارا خرچ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ ایسا نہ کہو، جو خرچ ہو گیا وہ رہ گیا، وہ ہمیشہ باقی ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ تو تم کھاؤ گی اور گھر میں یہ استعمال ہوگا،
باقی جو تم نے دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. یعنی ہم جو دے دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ کر دیا جاتا ہے, درج کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں, اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ طریقے سے اپنے لیے آخرت کا توشہ بنائیں, اور آخرت میں اپنی قبر کو کشادہ کرنے کے لیے, قبر میں روشنی کے لیے, اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے آسانی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کے مواقع ہمارے لیے غنیمت ہے. ہم کوشش کریں, اللہ رب العالمین اس کی دنیا میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا, اور دنیا میں ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العالمین ہماری توقع سے بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ کوئی دنیاوی معاملہ دنیا داروں کے ساتھ یہ لین دین نہیں ہے کہ ہم اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ 2 روپے دے دیں گے, 3 روپے دے دیں گے, یا کسی کاروبار میں جو پروفٹ کا ایک پرسنٹیج ہے وہ 2-3% بڑھ جائے گا. یہ تو اللہ کی بارگاہ میں معاملہ جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, اور گندم کے ایک دانے کی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایک بیج ہے, 7 بالیاں اگاتا ہے, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, یعنی ایک دانے نے 700 دانے اگائے. اور یہ اسی پر بس نہیں فرمایا, فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, کہ اللہ جس کے لیے چاہے وہ اس سے کئی گنا بڑھا دے. کتنا گنا بڑھائے گا یہ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا. اور بلکہ ان آیات سے متعلق جو مفسرین نے کلام فرمایا تو فرمایا کہ یہ جو کلام فرمایا گیا نا کہ اللہ کی طرف سے کہ اتنا گنا دیا جائے گا, کم از کم 10 گنا, زیادہ سے زیادہ 700 اور اس سے بھی زیادہ, تو فرمایا کہ یہ انسان کی عقل کے مطابق, کیونکہ انسان کی طبیعت میں, اس کی فطرت میں ایک حرص و طمع کا ایک مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ اس چیز کا جو بدلہ ہے وہ بہت زیادہ دیا جا رہا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں اس بدلے کو حاصل کرنے کی اور فائدہ کمانے کی کوشش کروں. تو فرمایا کہ ہماری عقلوں کے مطابق کلام فرمایا گیا, ورنہ اللہ جب دے گا تو وہ 700 یا 10 گنا یا 40 گنا بڑھ کے نہیں, گن کے نہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بغیر حساب و کتاب کے, بغیر شمار کے اللہ رب العالمین عطا فرمائے. اس لیے کوشش کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے مرحومین کی طرف سے بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفلی قربانیوں کا آغاز کریں. استطاعت اپنے والدین کی طرف سے کریں, اپنے عزیز و قاری مرحومین کی طرف سے کریں, اور جتنے افراد کی طرف سے کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا سب کی مجموعی تعداد کے برابر اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب عطا فرمائے گا, اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور جو ایک بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فقر تھا وہ اختیاری فقر تھا. حضور چاہتے تو مطلب کہتے ہیں نا کہ احد پہاڑ کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کر, یا رسول اللہ فقر دیکھ کر, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر بندھے دیکھ کر احد پہاڑ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے, یا رسول اللہ آپ حکم کریں تو میں سونے اور چاندی میں بدل جاؤں. اللہ کائنات کے خزانے منہ کھولے کھڑے ہیں, پکار رہے ہیں کہ بس حضور ہمیں منتخب کر لیں. لیکن میرے آقا کی شان کہ آپ نے ایسا فقر اختیار کیا کہ قیامت تک, تا قیامت کوئی میرا امتی یہ محسوس نہ کرے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت والی زندگی گزار کے گئے. بے شک ان کی زندگی شان و شوکت والی ہے, لیکن معاملہ جب فقر کا ہے تو یہ انتخاب بھی انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں جو زندگی گزاروں میرا ہر غریب یہ موٹیویشن حاصل کرے, یہ ترغیب حاصل کرے کہ وہ ہمارے آقا تمام خزانوں کی کنجیاں جن کے ہاتھ میں تھیں, تمام جہانوں کے خزانے جن کے ہاتھ میں تھے, وہ ایسے فقر والی زندگی گزار کے چلے گئے کہ ان کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑے, چکی چلا چلا کر. اللہ اکبر, کائنات کی شہزادی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کوئی غریب کل کھڑا ہو کر شکایت نہیں کر سکتا. ایسی قربانیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے نے دے دی ہیں کہ عظیم ترین مثال بن گئی تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے. اس اختیاری فقر کے باوجود جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور جب قربانی پیش کر رہا, اتنا درد, اتنا احساس امت کا کہ میری امت کی جانب سے قربانی اللہ کی راہ. دیکھیں حضور نے جو اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہوگی, آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کیا وہ رد ہوگی اللہ کی بارگاہ سے؟ اللہ اکبر, قربان جائیے اس اختیاری فخر کے باوجود. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کی جانب سے قربانی کریں, اور امت کا وہ طبقہ جس کو رب نے اتنا مال و دولت سے نوازا ہو, آج اس سے یہ بھی زحمت نہ ہو معاذ اللہ کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر سکے. اہل بیت اطہار کی ایسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں تو دین صحیح سلامت آپ تک پہنچا ہے. ہم جتنا کچھ کریں ان ہستیوں کے لیے کم ہے, ان اداؤں کو جس قدر اپنائیں اتنا کم ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کبھی کبھار یہ اشعار اس طرح کے
ज़बान पर जारी हो जाते हैं। इक़बाल ने बिल्कुल सही कहा कि क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादे हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फ़ातिर हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर क़सूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और आज भी हो जो बराहीम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी वो लोग जो औसाफ हमीदा के मालिक हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के बंदों पर खर्च करने का जज्बा रखते हैं और अमली तौर पर इक़दामात करते नज़र आते हैं। आप उनसे पूछिए कि कितने सुकून की उनकी ज़िंदगी है। आप खाकर सोए, क्या कमाल किया। दो भूखों को खिलाकर सोकर तो देखें, आपको ऐसा मज़ा सोने में कभी नहीं आया होगा। आप पानी पीकर, मशरूबात पीकर, अल्लाह की दी हुई नेमतों से आप सैर होकर आप सोते हैं। आप कभी किसी प्यासे को पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, मशरूबात पिलाकर आप सोकर देखें, आपको सोने का क्या मज़ा आएगा। क्योंकि वो जो दुआ उसके दिल से निकल रही है ना, भूखे और प्यासे के पेट में जो गया और उसके जो दिल से दुआ निकली, वो फिर बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी हडल के मेरे रब तक पहुँचती है और वो कबूल किया करता है। आइए, ये एक समा बना है और यकीनन कैफ़ियत हैं, और इन कैफ़ियत को हम फिर से अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत के तौर पर पेश करें तो क्या मज़ा होगा। शुएब भाई से एक बार फिर मुल्तमिस हूँ, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने। दिल मदीना बना लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। इनके दामन से हो के वाबस्ता, इनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने। मिल गए वो, मिल गए वो तो फिर कमी क्या है। मिल गए वो, मिल गए वो तो फिर कमी क्या है। दोनों आलम को पा लिया हमने, दोनों आलम को पा लिया हमने। ताजवर भी जहाँ पे साइल है, ताजवर भी जहाँ पे साइल है। ऐसा दरबार पा लिया हमने, ऐसा दरबार पा लिया हमने। उनको दिल में बसा लिया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। और बताऊं क्या नेमतें मिली हैं मकीन खज़रा तेरी गली में, सुरूर बख्शा तेरी गली ने, सुकून पाया तेरी गली में। करम हो ए ताजदार बथा, अता हो कुछ लाडलों का सदका। हज़ारों मंगते पसारे दामन,
کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں، خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے، ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں۔ قربانی اپیل 2024، اور میں پھر سے شامل گفتگو کر رہا ہوں جاوید میمن صاحب کو۔ سر مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ کا مشاہدہ رہا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہیں آج بھی کہ جو اللہ نے ان کو بڑا نواز رکھا ہے، لیکن وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ دے بھی دیں تو ان کے ماشاءاللہ اتنا انہوں نے جمع کر رکھا ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ نہ کرنا، آپ نے یقیناً ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو میں جنرلی چاہتا ہوں کہ دیکھیں کون سی بات کب کس کے دل پہ لگ جائے، اور ایسے لوگ ہیں کہ مطلب پہلے ہم میں یہ چیز نہیں تھی، یہ وصف نہیں تھا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ نہیں تھا، لیکن بس اللہ نے ہمیں توفیق دی، کسی لمحے دل بدل جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کایا پلٹ جاتی ہے، انسان کہاں سے زمین سے آسمان اور وہ فرش سے عرش والا جو آپ سمجھ لیں سفر طے کر لیتا ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں سمیر بھائی، سب سے پہلے جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی مفتی صاحب کی، آپ کی اور دیگر آپ کی ضمیر بھی باندھی، تو دیکھیں ایک چیز تو بالکل واضح ہے، ہر شخص اس بات پہ یعنی یقین بھی رکھتا ہے، اتفاق بھی ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت، طاقت یا کسی بھی عقل سے نہیں کما سکتے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ٹھیک، اور اللہ نے کسی پہ بہت زیادہ مہربانی کی ہے، کسی پہ کم کی ہے۔ اچھا، کچھ ہم جیسے بھی لوگ ہیں، کچھ ہم سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن نیچے اگر آپ دیکھیں پاورٹی لائن سے بلو جو ہے، ایسے کئی لوگ ملیں گے۔ کل بھی میں ایک بریفنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے اچھی یعنی جگہ کی ان کا سروے تھا، تو انہوں نے جب پاور کے نیچے انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو 78% سے زیادہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مقصد یہ 22% افراد میں اس میں سفید پوش بھی آ جاتے ہیں، اور آپ کے خوشحال لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس بھی آ جاتی ہے۔ جو پرسنٹیج جاوید بھائی آپ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ جو مڈل کلاس طبقہ تھا، مہنگائی کا ایسا طوفان آیا ہے کہ وہ بھی دیکھیں وہ سطح تو غربت سے نیچے چلا گیا۔ یہ چند سالوں سے صرف 2 طبقے رہ گئے، ایک اچھا طبقہ ہے، ایک بیچارہ غریب۔ واہ واہ، یہ مڈل کچھ نہیں رہا، مڈل تو اب تقریباً بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، لیکن واضح اب ہوا ہے۔ اس لیے ہم اپنے طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کے یہاں آپ جانور زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ آبادی بھی دیکھیں کتنی ہے، اتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ کرنے والے ہیں اس سے کئی گنا جو ہے نا بیچارے لینے والے بھی۔ اور آپ نے بتایا کہ خالی گوشت کا ہی سوال نہیں، آپ کو یہ چیز پکانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ آج کوئی چیز گوشت مل گیا، اس کو پکانے کے لیے آپ کو ایک اچھی خاصی رقم درکار ہے، سامان چاہیے، آپ کو مرچ مسالے چاہیے، تیل گھی چاہیے، سب چیزیں چاہیے۔ تو اب ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ جو اس کو بڑے اچھے انداز سے مینج کر کے اگر یہ سب چیزیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے بہت خاص طور پہ یہ ہمارے احساس قربانی کے تحت ہونے، یہ میرا خیال ہے ہمارے امریکہ اور ابروڈ میں جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے زیادہ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے جو کراچی یا پاکستان میں ہیں، کہ آپ آسانی سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ جانور لے آئے، آپ نے گھر کے آگے 1 مہینے پہلے باندھ لیا، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اچھا، ان کو وہاں وہ چیز اپنے قربانی بھی وہ کرتے ہیں، تو ان کو آگے وہ اپنا گوشت جو ہے صحیح مقام پہ، صحیح جگہ پہ مستحق لوگوں کے پہنچانے کے بڑے مسائل ہیں۔ ڈھونڈنا بھی وہاں پر ایک سوال ہے۔ یہ جو احساس قربانی کا آپ کا جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں اسی کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا گیا، تاکہ جو وہ لوگ بیچارے جو ہمارے یہاں سے دور اپنے کمانے کے لیے یا اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے ہیں، ظاہر قربانی ان کے اوپر بھی فرض ہے، تو ان کے لیے ایک آسانی، ایک راستہ، ایک پل کا راستہ انہوں نے رکھا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کر کے اتنے صاف اور شفاف طریقے سے جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں، آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا، قبول بھی کرے گا، سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ اللہ رائٹلی سیڈ، احساس is playing its role as a communication bridge between the people who are needy and the people who are wealthy enough۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو ایک خلا تھی اس کو پر کیا گیا ہے، یہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈسٹینس تھا، فاصلہ تھا، اس کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ
एहसास किसी नेमत से कम नहीं। आप पूछें उन गुरबा से जाकर कि जहाँ पर जिनके इलाके में हैंड पंप्स लगे, जिनके इलाकों में राशन पैक्स, रमज़ान राशन पैक्स पहुँचाए गए, आप जाकर पूछें कि हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत मीलों सफ़र तय करके जाना पड़ता था, जुमे की नमाज़ पढ़नी है तो यकीनन उनको जामा मस्जिद जाना है, लेकिन दूर दराज इलाकों में कहीं गर्मी में धूप में बेचारे आप समझ लें हाँफते काँपते प्यासे, और वो अल्लाह के हुजूर अपने सजदों को अदा करने के लिए ढूंढ रहे हैं, मस्जिद नहीं मिल रही। तो जाकर पूछें कि आज उनके दिल से कैसी दुआएं निकलती हैं कि जब वो अपने घर से निकलते हैं और इलाके में उनको एक जामा मस्जिद मिलती है जहाँ वो नमाज अदा करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, अल्लाह और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। तो अब कितने खुश नसीब लोग हैं। आप देखें ये एक सदका जारिया है। वो जो कुआं लगा ना, पानी का हैंड पंप लगा, जब तक खल्क़े खुदा उससे सराब होती रहेगी, पानी पीती रहेगी, उस शख्स को जिसने ये हैंड पंप लगवाया है पता भी नहीं उसको कि कैसा काउंटर है ये, मतलब उसकी नेकियां कहाँ पहुँचेंगी। इंशाअल्लाह हमें ये यकीन है, एहसास जो काम कर रहा है, एक तो देखें हमें ये लालच है, हिर्स है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, और ज़रिया बन रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोगों का कि जो एहसास के साथ जुड़कर गरीबों की मदद करके अपने लिए सदका जारिया का इंतज़ाम कर रहा है। कहाँ हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा, हर एक के साथ भी हमारी मोटिवेशन, हमारे प्रोग्राम, हमारी इस कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से अगर हमारा भी काउंटर कोई जारी है तो हमें लालच है कि हो सकता है कि कल क़यामत में जब हिसाब किताब हो तो हमारे सामने हमारी नेकियां आएँ तो पता चले भाई एहसास के साथ जुड़कर कई साल पर मुहित जो एक खिदमत थी, खिदमत इंसानियत, उसमें फ़लाँ शख्स का ये हिस्सा था, और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से, इस किरदार की वजह से, इस खिदमत की वजह से उसको इतना नवाज दिया गया, तो फिर वारे न्यारे हो जाएँ इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भूखा है उसको आप बेचैन बेकरार हो जाते हैं कि नहीं यार मैं किसी तरह, अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं इसको किसी तरह 2 रोटी दिला दूँ, 1 रोटी दिला दूँ, ये प्यासा यार, ये जगह ऐसी है जहाँ पर पानी की वाकई बड़ी किल्लत है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं हैंड पंप लगवा दूँ। अब ज़रा अपने आप से भी एक सवाल करें, जो दुनिया में बेचैन और बेकरार रहता है ना कि बस किसी तरह किसी तकलीफ़ ज़दा की मैं तकलीफ़ दूर कर दूँ, किसी परेशानी में मुब्तला शख्स की मैं परेशानी दूर कर दूं, किसी के लिए मैं राहत का सबब बन जाऊं, किसी उदास चेहरे पर मेरी वजह से रोशनी और मेरी वजह से मुस्कुराहट बिखर जाए, तो याद रखें कि अगर जो ऐसे औसाफ का मालिक शख्स है ना, फिर मेरे रब के ख़जानों में भी कमी नहीं है। फिर याद रखें वो बरोज़ क़यामत कि जब भूख होगी जिसके लिए अल्फाज नहीं तर्जुमानी के लिए, जो प्यास होगी अल्फाज नहीं तर्जुमानी के लिए, तो वो शख्स जो बंदगाने खुदा की ऐसी खिदमत करता हो, आप पूछें मेरा रब जो रहमान है, रहीम है, करीम है, वो उस शख्स को उस दिन भूखा प्यासा रखेगा? उसकी जो करम नवाजी है, उसकी जो बंदा नवाजी है, उससे हम उस पर हमें ये कामिल यकीन है कि मेरा रब उसे उस दिन ना भूखा रखेगा ना प्यासा, क्योंकि जो उसके बंदों को भूखा और प्यासा नहीं देख सकता था, कल क़यामत मेरा रब भी अपने उस बंदे को भूखा प्यासा नहीं देख सकता। ये उसकी करम नवाजी होगी, बंदा नवाजी होगी इंशाअल्लाह। तो आइए इस कार खैर में, इस कलेक्टिव एफर्ट्स में, खिदमत इंसानियत के इस सफ़र में, एहसास के शाना बशाना, आइए एक बार फिर कुर्बानी 2024 को एक और अज़ीमुश्शान कुर्बानी बनाएं, इज्तिमाई कुर्बानी बनाएं, ताकि बड़ी तादाद में जो ज़बी हैं वो अल्लाह की राह में ज़िबाह किए जाएँ, और उससे हासिल होने वाला जो गोश्त है वो बड़ी मकदार में हज़ारों नहीं लाखों उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का हम एहतमाम करें कि जिसके लिए कई गुरबा हर साल मुंतज़िर होते हैं कि बंदगान खुदा आएंगे और अल्लाह के करम से, अल्लाह की तौफ़ीक से ज़रिया बनेंगे और एहसास के नुमाइंदगान हमारे घरों तक, हमारी झोपड़ियों तक, हमारे कस्बों, हमारे महलों तक वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँगे, ज़ियाफ़त के तौर पर दस्तरखान लगाकर हमें पूरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ इंशाअल्लाह खिलाएँगे और पिलाएँगे। तो फिर क्या ही बात है। तो आइए एक बार फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, और आप डिटेल्स नाज़रीन मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि एक मोटिवेशन के तौर पर ये अपील भी आप तक पहुँचती रहे कि क्या पैकेज है और किस अंदाज से आप एहसास के हाथ मजबूत कर सकते हैं, एहसास के शाना बशाना गरीबों की इस मदद में, इस कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी में आप अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जानिब से पाकिस्तान में कुर्बानी पेश की जाए, तो पूरी गाय अगर आप चाहते हैं अल्लाह की राह में आपकी जानिब से कुर्बान की जाए, $560 आपको डोनेट करने। आप चाहते हैं कि एक हिस्सा गाय का आप मिलाएं तो इसके एवज़ आपको $80 पे करने। अगर आप चाहते हैं गोट बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए तो $175। इसी तरह इंडिया में किसी रियासत में, किसी शहर में आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से अल्लाह की राह में ज़बीहा कुर्बान किया जाए, उससे हासिल होने वाला गोश्त गुरबा में मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाए,
تو پوری گائے اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو $259 ایک حصہ میں لانا چاہتے ہیں تو $37 ایک بکرا اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو $160 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے. جموں اور کشمیر میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی کی جائے فل کاؤ پوری گائے اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں جو 7 حصوں پر یقیناً شرعی طور پر مشتمل ہوتی ہے تو آپ کو $574 ایک حصہ میں لانا چاہتے ہیں $82 اور اگر آپ چاہتے ہیں ایک بھیڑ یا پھر ایک تنبا اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا جائے جموں اینڈ کشمیر میں اور غربا تک اس کا گوشت پہنچایا جائے تو اس کے عوض آپ کو $195 ڈونیٹ کرنے ہیں. اسٹوڈیو ہاٹ لائنس کے نمبرز موجود ہیں, اسی طرح ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر موجود ہیں. آپ بینک ڈیٹیلز اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مزید معلومات آپ کو لینے, کچھ آپ کی کیوریز ہیں, کچھ کنفیوژن ہے, کوئی آپ کو ہیزیٹیشن ہے, آپ طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں, آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انداز کیا ہوگا, کیا میتھڈولوجی ہوگی, کیا میکینزم ہے, کس انداز سے کس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ قربانی عمل میں لائی جائے گی, ہمارے نمائندگان بھی منتظر ہیں اور 24/7 یہ پروگرام تو الحمدللہ بھی جاری و ساری ہے. اس کے بعد بھی 24/7 محبت کا خدمت کا یہ سفر جاری ہے اور آپ جب بھی چاہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے, اس کی مدد کے لیے آپ جب بھی کوئی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, احساس ول ویلکم یو ویری وارملی تاکہ ہم بڑے پیمانے پر انشاءاللہ اس اجتماعی قربانی کا انعقاد کریں اور پھر حاصل ہونے والا تمام گوشت غربا میں, مستحقین میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے. مفتی صاحب موجود ہیں. قبلہ میں تھوڑا بہت تاریخ کے حوالے سے ہم نے قربانی کی بات کی, اسی طرح میں نے ایک سوال آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے, پھر امت کا کیا فرض ہے کہ اگر اللہ نے ان کو نوازا ہے اور اپنا واجب ادا کرنے کے بعد وہ کس طرح سے خدمت پیش کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک انفارمیشن بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے اور اگر 2 4 5 لوگ بھی کچھ سیکھ لیں اور قربانی کے اس عمل میں یہ باتیں ان کے کام آ جائیں تو پھر ہمارا اور آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہو. تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کیا بنیادی طور پر شرائط ہوتے ہیں جب انسان بندہ مومن قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے, وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. سہیر بھائی, شریعت کا یہ اصول ہے کہ جتنے بھی احکام لازم فرمائے نا وہ کنڈیشنل ہے. ٹھیک, کہ کوئی مخصوص کنڈیشن پائی جائے گی تو وہ ہم پر عبادات کو لازم فرمایا جاتا ہے. صحیح. مالی جتنی بھی عبادات ہے تو اس کے لیے مالی استطاعت ہونا یہ لازم ہے. ٹھیک, اگر کسی کی یہ مالی سب سے استطاعت بنیادی ہے, بات, یہ بنیادی چیز ہے. باقی مسلمان عاقل بالغ اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو تمام عبادات میں یہ شرط کے طور پہ پائی جانی ہے. اور بطور خاص جتنی بھی مالی عبادات ہیں تو اس کے لیے مال کا ہونا یہ لازم ہے. زکوٰۃ میں ہم دیکھیں ہر عام و خاص پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے, صرف اسی پر جو صاحب نصاب اور اس کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں. اسی طرح صدقہ فطر ہے اور اس میں بھی یہ مال کی جو کنڈیشن ہے اور استطاعت اگر اس کے پاس ہے اور مخصوص ایام میں ہے تو پھر اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح عید الفطر, عید الاضحیٰ کے جو ایام ہیں اس میں 3 دنوں میں 3 دن اور 2 راتوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے جو نصاب کے برابر پہنچتا ہے, ٹھیک, یعنی زکوٰۃ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ سال گزرنا اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ پورا سال مال اتنا رہا. اگر سال کے اختتام پر مال خدا نخواستہ ہلاک ہو گیا, خرچ ہو گیا یا باقی نہیں رہا تو اس پر چونکہ سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. صحیح. اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے, صرف 3 دن اور 2 راتیں یعنی 10 11 12 اور ان کی جو درمیانی راتیں ہیں. اگر اس دوران کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے جو اس کی ضروریات سے زائد ہے, ٹھیک, اور اگر اس کے پاس اتنا مال جو نصاب کے برابر پہنچتا ہے یعنی جو 52.5 تولے چاندی کی کرنٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے اضافی تو اب اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اور قربانی جس پر واجب ہے تو اس پر قربانی ہی واجب ہے. ان ایام میں کوئی اور عمل کرے, جس طرح آج کہا جاتا ہے نا کہ جانور لانے کے بجائے فلاں کام کر لیں, یہ کام کر لیں, وہ یعنی کوئی نیکی آپس میں ان کا مقابلہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یہ کر لیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے عبادت لازم فرمائی ہے اس کے ٹائم میں وہی عبادت کرنی ہے. اب کسی کو نماز کا وقت اگر ہو رہا ہے آپ کسی اور کام میں اس کو لگا دیں, اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز لازم فرمائی ہے. غریب کی شادی وہ صرف 3 دنوں میں اس نے کرنی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو پورا سال وہ یہ عمل کر رہا ہے. بالکل, یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اگر احساس بیدار فرمایا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے محلے میں اگر کوئی یتیم بچی ہے تو اس کی شادی میں وہ اپنا حصہ نہیں شامل کرے گا. یعنی جو اگر مہنگا جانور لا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس رکھا ہے. تو اس لیے ان ایام میں جس پر قربانی لازم ہوتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی ہی کرے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے, حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ان ایام میں قربانی سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے. یعنی وہ جو عمل اس کے بدلے میں کر لے,
اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اتنی اس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول فرما دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو تم یہ اس کا گوشت کھا لیتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، کھال اپنے استعمال میں یا کسی کو دے دیتے ہو، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ صحیح و سالم حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ تم جانور جو قربانی کے لیے پیش کرتے ہو، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پل صراط میں سواری کے کام آئیں گے. اللہ. یعنی یہ تم جتنا موٹا تازہ فربا جانور قربان کرو گے، ظاہر ہے اسی کے مطابق وہ پل صراط پہ سواری کا کام آئے گا. مریل سا ہوگا، کمزور سا ہوگا، اور ہم ایک سر سے بوجھ اتارنے والا معاملہ کریں گے تو یقیناً وہ پھر اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. ہم تو دنیا میں ایسی سواری کا انتخاب نہیں کرتے، پھر آخرت کے لیے پھر ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے لیے پھر تو بطور خاص اہتمام کیا جانا چاہیے کہ وہ پل صراط کی سواری کے لیے کون سا جانور ہمارے لیے زیادہ مناسب ہو. تو اس لیے فرمایا کہ موٹا تازہ فربا جانور ہو. اور جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم بطور خاص اس کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ جو دیکھتا اندھیرے میں ہو، چلتا اندھیرے میں ہو، بیٹھتا اندھیرے میں ہو، یعنی وہ چتکبرا جیسے یعنی کیفیت اس کی ہو کہ کلر والا ہو. یہ آنکھیں بھی اس کی کلر والی، پیٹ بھی اس کا کلر والا، اور جو اس کے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، وہ بھی کلر والی. تو اس کیفیت میں یعنی خوبصورتی کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا. موٹا تازہ فربا جانور اس کو حضور نے پسند فرمایا. لیکن جس طرح جاوید صاحب نے کلام فرمایا نا کہ وہ یہ ساری کیفیات اس لیے نہ ہو کہ معاشرے میں دھوم مچ جائے. جس طرح آج اگر 4-5 لاکھ کا کوئی جانور لا رہے ہیں تو پورے علاقے میں ایک شہرت اور واہ واہ اور داد و تحسین کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے. میڈیا کی ٹیمیں بلائی جا رہی ہیں باقاعدہ، اور اب تو اتنی واہیات قسم کا ایک رسم ایک ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ سے ان کے فیشن شوز کرائے جا رہے ہیں، مقابلہ حسن ان کا منعقد کیا جا رہا ہے. یعنی ایک وہ جانور کہ جسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس کو قرآن میں فرمایا کہ یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں کے ذریعے کہ جنہیں ہم اللہ رب العالمین کا قرب جن کے ذریعے پانا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری نجات کا ایک باعث بننا ہے، ان کو ہم اس طرح کا عمل اور اس طرح کی واہیات قسم کی جو اپنی خواہشات دوری آپ اختیار کریں. ظاہر ہے اب دیکھیں نا اس میں پھر عبادت کا تصور کہاں گیا اور تاثیر کہاں گئی. ایسا وہ عمل کر کے ہم عبادت کی تاثیر کہاں سے حاصل کریں گے. اس کو تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نمود و نمائش کا معاملہ ہے شرک اصغر حضور نے قرار دیا. یعنی بڑا شرک تو یہ ہے نا کہ کسی بت کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک دے، اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ آپ نے جس عمل کی رضا اور جس عمل کا صلہ اور بدلہ وہ اللہ سے چاہنا تھا. آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ عمل کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ عطا فرما دے. آپ نے اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی شامل کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ تو مجھے نیکی عطا فرمائے گا، مخلوق میں بھی تھوڑی سی دھوم مچ جائے، یہ بھی دیکھیں مخلوق میں دھوم مچ جائے، داد و تحسین ہو اور یہ مجھے سراہنا شروع کر دے. تو فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے. اور جس نے فرمایا کہ یہ ریاکاری کو، تسنع، بناوٹ اور دکھلاوے کو اپنایا تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک سے محروم فرما دیا جائے گا. تو اس لیے ہم قربانی کا جانور جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی لازمی کریں. اپنی طرف سے اولین ترجیح اور پہلا جو اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے وہ اپنی طرف سے. ہمارے ہاں تو باریاں لگائی جاتی ہیں کہ پچھلی مرتبہ ابا کی طرف سے کی تھی، اس سال امی کی طرف سے، اور اگلی سال اپنی طرف سے. تو جس پر قربانی واجب ہے اس پر اپنی واجب ہے، پہلے اپنی واجب ہے، اس کے بعد استطاعت ہے تو جو حسب مراتب جس کی طرف سے وہ کرنا چاہے، پاکان امت کی طرف سے کرے تو یہ تو ایک بڑا ایک صلہ ہے اور سعادت ہے. اس کے بعد جن کی طرف سے قربانی کرنا چاہے قربانی کرے، اور اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر بھی عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، اور خیر و برکت یقیناً رزق میں آپ باقاعدہ محسوس کریں گے. یہ قربانی اتنی عظیم چیز ہے. لیکن وہی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی، خلوص نیت، ریاکاری کے عنصر سے بالکل پاک آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے. یقین کریں انسان کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا. اب آپ بتائیے کہ کتنی مطلب ہائے اس شخص پر کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور پھر اللہ کی قربت کیا، اللہ وہ قربانی اگر وہ اس طرح نمود و نمائش اور اس طرح ریاکاری کے ایلیمنٹ کے ساتھ وہ اگر اس عمل کی طرف جاتا ہے تو وہ تو قربت تو کجا، وہ تو پھر اللہ سے دوری کا سبب بنے گا. اور پھر وہ قربانی کے جانور کے جو آپ کو شاعر اللہ مفتی صاحب نے فرمایا اللہ کی نشانیاں جن کو قرار دیا گیا، کل جو پل صراط سے آپ کو گزارنے کا سبب بنیں گی، جن کی بالوں کے برابر حضور نے فرمایا کہ تمہیں نیکیاں عطا کی جائیں گی. یعنی کہ گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بے شمار بے حساب، جس طرح ان بالوں کا حساب نہیں، تمہیں نیکیاں اس انداز سے عطا کی جائیں گی.
تو آئیے ہم گفتگو تو انشاءاللہ جاری رہے گی اور یہ اپیل بھی ہوتی رہے گی، اور ہمیں امید ہے کہ جوش و خروش ہوگا اور بڑھ چڑھ کر ہر اس وقت بندہ مومن جو کہ صاحب ثروت و دولت ہے وہ چاہتا ہوگا کہ وہ اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ایک بڑے پیمانے پر غریبوں کی خدمت ہو سکے گی، ان کی مدد ہو سکے گی، اور وہی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں غریبوں کی خدمت کرنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھایا، آئیے انہی کی بارگاہ میں ایک بار پھر ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اور محمد شعیب نقشبندی صاحب موجود ہیں، قبلہ بسم اللہ۔ بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، اس لیے ہر زباں پر نہیں لائے جاتے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے، کاش اپنا